اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے سر پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی خطیب کی بات نہیں، پھر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں عذاب کی باتوں، اور کچھ لوگوں کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ مولانا اللہ تو کریم ہے نا، وہ تو ہمیں بخش دے، وہ تو بڑا مہربان ہے نا، وہ تو ہمیں بخش۔ بے شک اللہ کریم ہے، بے شک اللہ مہربان ہے، لیکن اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنا یہ اس کی شان کریمی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے بندو تم اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کرتے ہو، یہ تو اس کی شان کریمی کا مذاق ہے نا۔ اور کتنا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، توجہ فرمائیں، لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، تو اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا، اور تو اللہ کو کریم جان کر گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ یہ کتنی تیری دلیری ہے اور کتنی تیری بے باکی ہے۔ تو اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کے اندر مجرموں کے سر پر جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا پانی۔ یہاں پر اس پر پھر تبصرہ کروں، دنیا کی آگ پر جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس سے بھاپ نکلتی، لیکن جہنم کے اندر جو پانی اس میں کوئی بھاپ ہی نہیں، وہاں بھاپ کا تصور ہی نہیں۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس میں روشنی پھوٹتی ہے، جہنم کی آگ کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اور اس آگ کے اندر دنیا کی آگ میں سانپ اور بچھو ڈالے جائیں تو وہ جل کے مر جائیں، لیکن جہنم کے اندر اللہ نے ایسے بچھو اور سانپ پیدا کیے ہیں کہ ان کی پرورش ہی جہنم کی آگ میں ہو رہی ہے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سانپ اتنے موٹے موٹے ہیں جیسے اونٹ موٹے ہوتے ہیں، بختی اونٹ، اور بچھو اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کھچر بڑے بڑے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجرموں کو یہ سانپ اور بچھو ڈسیں گے تو سانپوں کے ڈسنے سے 70 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور وہ چیختے رہیں گے، اور جب وہ بچھو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے ان کا زہر ان کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور وہ تڑپتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث دل کے کانوں سے سنے، وہ لوگ جو فجر کی نماز میں بستروں پر پڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو تنہائیوں کے اندر جرائم کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو عورتوں کو دیکھتے ہیں تو پاپ کی نظریں ڈالتے ہیں، عورتوں کو دیکھ کر ان کا چلنا بدل جاتا ہے، ان کا بیٹھنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، ان کے بولنے کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، یعنی دل و دماغ کے اندر جن کے اندر پاپ ہے، پاپ، جرائم ہے، جرائم۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہاں نیکیاں کرنے والے نہیں بچے تو گناہ کرنے والے کہاں بچیں گے؟ یہاں تقوی شعار ہمیشہ نہیں رہے تو جرائم کرنے والے کہاں رہیں گے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کہاں جانا ہے، کس طرف کا سفر کرنا ہے، آخری منزل کیا ہے، کس کی طرف لوٹنا ہے، کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور بے باکی کا عالم یہ ہے انسان ایک دن
ذرا صبح سے لے کر رات تک اپنی اعمال پر نظر تو کریں کہ روزانہ نیند سے اٹھ کر سونے تک میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کتنی کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اگر کوئی 10,000 روپے کی نوکری دے دے تو ہم اس کو ناراض نہیں کرتے۔ 10,000 کی نوکری جس کو دے دے، جو دے دے سیٹ، ہم اس کو ناراض نہیں کرتے۔ 10,000 کی نوکری دینے والے سیٹ کو ناراض نہیں کرتے، اس کی خوشی کا اتنا خیال کرتے۔ وہ کہہ دے کہ 5 بجے صبح آنا ہے تو 5 بجے پہنچ ہی جانا، میرے گھر یہ سامان پہنچانا ہے تو پہنچانا ہے، اتنی رات کو آ کر کے فلاں کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے اس کی خوشی کا اتنا خیال ہے۔ جس خدا نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، جس خدا نے ماں کے سینے میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دودھ جیسی غذا پیدا کی، جس خدا نے ہماری پیدائش سے پہلے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت، ہمارا پیار پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، جس نے رزق دیا، روزے دی، اچھے ماں باپ دیے، آسمان کا سائبان دیا، خوبصورت مکان دیا، لباس دیا، ساری نعمتیں دی، جتنی نعمتیں سب اللہ نے دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، 10,000 کی نوکری جس کے یہاں کرتے ہو اس کی خوشی کا خیال ہے؟ جس نے ساری نعمتیں دی ہے اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ آپ مجھے بتائیں، ہم سے بڑا بے وفا کون؟ ہم سے بڑا ہرجائی کون؟ ہم سے بڑا نکما کون؟ آپ مجھے بتائیں، ہم کیا بنے؟ ہم کیا کیا بنے؟ ادیب بنے، خطیب بنے، یہ بنے، وہ بنے، وہ بنے، وہ بنے۔ بلکہ اگر برا نہیں مانو، سنیوں کا مجمع ہے، میں آپ کو برا نہیں ماننا میری بات کا، قادری بن گئے، نقشبندی بن گئے، چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، مداری بن گئے، وارسی بن گئے، سب بنے، کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟ ہم نے سب سے وفا کی، اللہ سے ہم نے کیا وفا؟ پہلی منزل ہے اللہ کا بندہ بننا۔ اللہ کا بندہ بنیں گے، بعد میں سب کچھ ملنا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہی نہ بنا، جس نے ہمیشہ بندگی کی تو اپنی نفسانی خواہشات کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی کو پوجا جاتا ہے، روئے زمین پر باطل خداؤں میں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں معبودان باطل میں اگر سب سے زیادہ کسی کو پوجا جاتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات کو پوجا جاتا ہے۔ انسان اپنے نفس کا بندہ ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے دوسرے بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، وہ انسان بھی کہیں نہ کہیں اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے۔ کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے فجر میں اٹھ، نفس کہہ رہا ہے سو جا۔ کس کی مانا؟ آپ مجھے بتائیں، ہم بہت کچھ بنے، اللہ کے بندے بنے؟ خدا کہہ رہے اٹھ، نفس کہہ رہے سو جا۔ خدا کہہ رہے حلال کھا، نفس کہہ رہا ہے اگر حلال کھائے گا تو ترقی کیسے ہوگی؟ پھر تجھے جوا بھی کھیلنا چاہیے، تجھے نشے کی چیزیں بھی بیچنا چاہیے، تجھے شراب کا دھندا بھی کرنا چاہیے، تجھے سود کا کاروبار بھی کرنا چاہیے۔ حالانکہ مدینہ منورہ سے آواز آ رہی ہے، سود کا 1 درہم کھانا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات کی اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، 1 درہم سود کا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر۔ مگر نفس کے کتنے غلام بنے، نفس نے ہمیں کہاں پہنچایا، نفس کی غلامی نے ہمیں کس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا کہ اللہ کہہ رہے حلال تجھ پہ لازم کیا گیا ہے، اور بندہ حلال کی پرواہ نہیں کرتا، بندہ حلال و حرام میں تمیز ہی نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سود کے 60 درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ سود کھانے والا اور کعبۃ اللہ کے صحن میں زنا کرنے والا دونوں برابر برابر ہے۔
علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں بھی سود کھانے والوں کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا. رمضان المبارک کی راتیں اور اپنی جگہ، لیکن سود کھانے والوں کو میں نے شب قدر میں بھی عذاب میں گرفتار دیکھا. میں صرف اشارے دے رہا ہوں اس لیے کہ وقت کی قلت ہمارے سامنے ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں، وہ بات پھر آتی ہے، اس کو ہم پھر واپس پیش کرتے ہیں کہ مجرموں کو جہنم کے اندر جہنم کا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے. اگر دنیا کا گرم پانی سر پہ ڈالا جائے تو کیا حال ہوتا ہے؟ خود کے گیزر پر اگر توجہ نہ ہو، پانی زیادہ گرم ہو جائے اور غلطی سے ڈال دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ لیکن یہ دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ جہنم کی آگ، اور اس کا بنا ہوا پانی، اور وہ انسان کے سر پہ ڈالا جائے گا تو غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس سے اس کے سر میں سوراخ ہو جائے گا. وہ گرم پانی سر پہ ڈالنے سے سر میں سوراخ ہوگا. صرف سر میں سوراخ ہی نہیں ہوگا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا بھیجا بہنے لگے گا، بھیجا بہنے لگے گا. یہ دماغ گرم پانی ڈال کے کیوں بہایا جا رہا ہے؟ کبھی سوچا اس دماغ پر گرم پانی ڈال کر کے جہنم میں مجرموں کو کیوں اس کا دماغ بہایا جا رہا ہے؟ دماغ کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ دماغ گناہ کا پلان کرتا ہے نا، گناہ کا منصوبہ یہی دماغ بناتا ہے نا، یہی سوچ پیدا کرتا ہے نا. اس سے رابطہ کر، اس سے رشتہ جوڑ، اس سے بدکاری کر، اس سے بے حیائی کے کام کر، اس سے گفتگو کر، اس سے ناجائز تعلقات قائم کر، حرام کام اس سے کر، جھوٹ اس سے بول، دھوکہ اس کو دے. یہ سب دماغ ہی پلان بناتا ہے. اس دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ جرائم پیشہ دماغ کا انجام کیا ہوگا؟ آج آزاد ہو، جو چاہ رہے ہو کر رہے ہو، آخرت کو نہ بھولو، ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا یہاں تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے. سب گئے کہ نہیں گئے؟ ہمیں بھی جانا ہے. ساتھ کیا لے کے جاؤ گے؟ قرآن کہتا ہے کیا ساتھ لے جاؤ گے؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، یعنی سوائے کفن کے کچھ اور لے کر نہیں جانا. کروڑوں پتی بن جاؤ، ابجو پتی بن جاؤ، اربوں پتی بن جاؤ، کوٹی پتی بن جاؤ، لیکن سوائے کفن کے دنیا سے کچھ نہیں لے جاؤ گے. اللہ راضی ہے تو کفن بھی کفن رہے گا، اور اگر اللہ ناراض ہے تو وہ کفن بھی جہنم کی آگ کی چادر کی شکل اختیار کر لے گا. ایک حدیث لکھی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر. تھوڑا سا غور کریں، آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ کسی کا قرض لے لیں ہڑپ کر جائے، کسی کا مال لے لیں ڈبا دیں، کسی کا پیسہ لے لیں چیٹنگ کر جائے. یعنی ان کو کوئی خیال نہیں، اور ان کے دل و دماغ کے اندر کیا خپتا ہے؟ میدان محشر میں ہم مسلمان ہیں، ہم نہیں بخشے جائیں گے تو کون بخشے گا؟ یہی ہے. لیکن آئیے امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں، بہت توجہ سے سنیں. امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. ساتھ میں ایک نوجوان صحابی تھے. حضور علیہ السلام نے ان سے کہا اس طرح سے، یعنی ہٹو ہٹو وہاں سے ہٹو. تو انہوں نے سمجھا کہ حضور مجھ سے مخاطب ہے، تو وہ گھبرا گئے. حضور آپ مجھ سے مخاطب؟ کا تجھ سے نہیں، یہ جو قبر کے اندر سو رہا ہے نا اس سے مخاطب. توجہ کرو، یہ ذمہ داری امام سیوطی کی میں نقل کر رہا ہوں، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے. دفن ہونے والا کہاں سو رہا ہے؟ مدینہ منورہ میں. توجہ کرو. دیکھیے ایک بات آپ سے عرض کروں، ہم نسبتوں کے منکر نہیں، ہم امام احمد رضا کی فکر کے پابند ہیں. ہم سے بڑھ کر کے نسبتوں کا احترام کون جانتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. ساری نسبتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر کچھ حقیقتیں بھی تو ہے. شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیثوں کی دنیا الگ ہے. آدمی آج شاعری میں کچھ بھی بول دیتے ہیں نا،
کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، قبر میں کیا ہوگا ہم یہ کر لیں گے وہ یہ سب یہاں مائک پہ آپ کر سکتے ہیں، قبر کے اندر تو جب جائیں گے تب پتا چلے گا کہ ہونا کیا ہے۔ مولا کائنات قبر کو یاد کر کے داڑھی پکڑ کر کے پوری پوری رات روتے رہے اور کہتے تھے اللہ علی کے حال پہ رحم فرما۔ مولا علی کو دیکھنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی رات کے آخری حصے میں داڑھی پکڑ کر آخرت کو یاد کر کے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، وہ آخرت کو یاد کر کے یوں تڑپتے تھے۔ جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کو خود ولیوں کا سردار بنایا، خاتم الولایت بنایا، سید العرب فرمایا، جس کا بھائی نبیوں کا سردار ہے، پورا گھرانہ سرداروں کا گھرانہ ہے، لیکن اس کے باوجود خدا کی خشیت کا عالم ہے۔ صدیق اکبر جس کو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر کو وہ مرتبہ دیا، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے مصلی پر اگر کسی کو کھڑا کیا ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ 16 دن تک کم و بیش صدیق اکبر رسول اللہ کے مصلی پر نماز پڑھاتے ہیں۔ صدیق اکبر کا رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو جانا یا کھڑا کیا جانا یہ حادثاتی نہیں تھا، بلکہ یہ رسول اللہ کا فیصلہ تھا، بلکہ روکا گیا حضور علیہ السلام کو، حضور میرے ابا نرم دل ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکنے والی مقدس خاتون کو کہا کہ تم چپ رہو، تم لوگ یوسف علیہ السلام کی دور کی عورتوں کی طرح ہے، اور فرمایا کہ جس قوم میں ابو بکر ہو پھر میں کسی اور کو امامت کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جن کے متعلق ہمارے محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ یوں اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔